بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مثنوی معنوی کی آج کی 64ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشست میں تاجر اور طوطی کا جو واقعہ تھا وہ ختم ہوا۔ اس سے اس تاجر کو ایک سبق ملا تھا کہ دنیا کے قید خانے میں انسان جکڑا ہوا ہے، اور اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی انا کو ختم کرے، اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کو ختم کرے۔ جب تک وہ اپنی صلاحیتوں کا اور اپنے مقام و مرتبے کا اظہار کرتا رہے گا، تب تک دنیا والے اس کو چین سے جینے نہیں دیں گے، قید کر کے رکھیں گے۔ تو اب اس قید سے نکلنا ہے، تو گویا کہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جو کوالٹیز ہیں جس پر وہ اپنی شان بگھارتا ہے، لوگوں کو دکھا دکھا کر، ان کی تعریفیں سن سن کر خوش ہونے کا جو خواہش مند ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بالکل ایسا بنا کر رہنا کہ جیسے کسی آدمی کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نظر آپ کے پاس سے ہٹ جائے گی، آپ کو آزاد چھوڑ دیں گے، پھر آپ آزادی کے ساتھ فضاؤں میں پرواز کر سکیں گے۔ جب تک لوگوں کی نگاہوں میں آپ رہیں گے، آپ کی صلاحیتوں، آپ کی قابلیت، آپ کے مقام و مرتبے کا لوگ چرچا کرتے رہیں گے، تب تک آپ کو وہ قیدی بنا کے رکھیں گے۔ یہ موضوع پر گفتگو ختم ہوئی تھی، اور اس سے اس تاجر نے سبق حاصل کیا تھا۔ اب اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنی بڑائی کرنا انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، لوگ تعریف کریں، آدمی اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرے، تو اس سے لوگ اس کی عزت کیا کریں، اس کی تعظیم کیا کریں، اس کو ایک مقام دیں، تو آپ کہتے ہیں ایک شہرت ہو جائے، دنیا میں اس کا نام ہو جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ اب اس پر آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تن قفس شکلست وزاں شد خار جاں اس فریب داخلاں و خارجاں۔ اب یہاں پر ایک ہی لفظ خارجاں آپ نے 2 بار استعمال کیا، لیکن ایک خارجاں ہے خارج کی جمع، ایک داخل کی جمع داخلاں، خارج کی جمع خارجاں، اور ایک جگہ آپ نے استعمال کیا خارے جان، جان کا کانٹا۔ 2 الگ الگ انداز میں آپ نے استعمال کیا۔ تو تن قفس شکلست، جسم جو ہے انسان کا پنجرے کی طرح ہی ہے، قفس کی شکل کا ہے۔ انسان کا جسم ایک قفس ہے، ایک پنجرہ ہے۔ وزاں شد خار جاں، اور اسی وجہ سے وہ جان کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ جان انسان کے جسم کے اندر ہے، اور اس جسم کی وجہ سے وہ جان آزادی سے گھوم پھر نہیں پا رہی ہے، آزادی کے ساتھ نہیں رہ پا رہی ہے۔ اپنی روح جسم میں قید ہونے کی وجہ سے اس کی جو توانائی ہے، اس کی جو آزادی ہے، وہ اس کو میسر نہیں آ رہی ہے۔ تو گویا کہ جان کے لیے یہ جسم کانٹا بنا ہوا ہے۔ اس فریب داخلاں و خارجاں، اور اندرونی اور بیرونی، داخلی اور خارجی لوگوں کے مکر اور ان کے فریب کی وجہ سے 2 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک داخلی، ایک خارجی۔ اس کی صراحت بعد میں آئے گی۔ تو آپ کہتے ہیں دونوں لوگ جو خارجی ہیں اور داخلی ہیں، دونوں بھی انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے میں انسان پڑ رہا ہے۔ اور کیا دھوکہ ہے اور کس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ اینچ گویت من شوم ہمراز تو وانش گویت نئے منم امباز تو، یہ اس کو کہتا ہے جو داخلی اور خارجی لوگ ہیں، وہ اپنے مکر کی، اپنے فریب کی وجہ سے آپ سے کہتے ہیں کہ میں تیرا ہمراز ہوں، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا ہمدرد ہوں، ہمدردی میں بات بول رہا ہوں، آپ کی خیر خواہی میری مقصود ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو اچھا اور نیک مشورہ دے رہا ہوں، اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ وانج گوید نئے منم امباز تو، اور وہ اس سے کہتا ہے نہیں میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں۔ اس طرح سے جو باتیں کرتے ہیں، کبھی چکنی چپڑی باتیں،
کبھی کام میں آنے والی باتیں، کبھی اچھے ایڈوائسز بھی ملتے ہیں، کام کی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، کبھی آپ کی تعریف ہوتی ہے، کبھی آپ کی عزت ہوتی ہے. تو یہ سارے جال ہیں جس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے. اینچ گوید نیست چوں تو در وجود، در کمال و فضل و در احسان وجود. اب یہاں پر بھی آپ نے وجود اور وجود دو معنی میں استعمال کیا. ایک تو وجود ایگزسٹنس کے معنی میں ہے، ایک وجود سخاوت اور سخاوت. جود سخاوت کو کہتے ہیں نا، تو اور سخاوت یہ دو الگ الگ استعمال کیا. تو یہ اس سے کہتا ہے تو جیسا کوئی موجود نہیں ہے، آپ بڑے باصلاحیت اور بڑے نیک دل انسان ہیں، آپ کی بات ہی الگ ہے. اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے آپ کے سامنے، اور چاہے وہ فضل ہو، چاہے وہ کمال ہو، چاہے وہ احسان ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، آپ کی طرح کا کوئی نہیں. کچھ تو اس میں چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو محض آپ کو خوش کرنا اور اپنا کام نکالنا ان کا مقصد ہوتا ہے. کچھ لوگ ریئلٹی میں بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، حقیقت میں بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں یہ تعریف آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آنچ گوید ہر دو عالم آنے تست، جملہ جہاں ماں تو پھیلے جانے تست. اور وہ اس سے کہتا ہے دونوں جہاں تیری ملکیت ہیں، تیرے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں، آپ دنیا میں بھی ہم کو بچا سکتے ہیں، آخرت میں بھی بچا سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے، آپ تو اتنی بڑی ہستی ہیں. اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. اور ہم سب آپ کی جان کے طفیلی ہیں، آپ کے صدقے میں آپ کے پیچھے پیچھے ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایش گوید گاہے عیش و خرمی، آنچ گوید گاہے نوش و ہمدمی. اور یہ اس سے کہتا ہے کہ یہ عیش اور خوشی کا وقت ہے، پینے پلانے اور یاری دوستی کا وقت ہے. یعنی اس طرح سے دنیا میں ایک دوسرے کو جو لوگ بہلالے پھسلاتے ہیں، یہ ان کی تعریف کر رہا ہے، یہ ان کو مطمئن کر رہا ہے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بھلا ہو جائے گا، تیری نیا پار ہو جائے گی، بس ایسا کرم ہو گیا تو تیری بخشش ہو گئی، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بڑے ہیں، جب تو مانتا ہے کہ ہم بڑے ہیں تو ہم تجھے بخشا لیں گے، ہم تیری نیا پار کرا لیں گے. اب یہ تو خوشی کا وقت ہے، عیش کا وقت ہے، مزے کرو دنیا میں، پیلے پلانے کا وقت ہے، یاری دوستی کا وقت ہے، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اونچ و بینت خلق را سرمست خیش، از تکبر میر ود از دست خیش. تو جب تو لوگوں کو اپنا فین، اپنا شیدائی، اپنا چاہنے والا دیکھتا ہے تو تجھے اس کی ایک اندر سے جو خوشی ہوتی ہے نا، میرے اتنے چاہنے والے ہیں، میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میرے ساتھ ویسا کر رہے ہیں، میری اتنی عزت کرتے ہیں، میری اتنی بات سنتے ہیں. جب یہ چیز تیرے اندر پیدا ہوتی ہے تو بھلے ہی تو اس کو کتنا ہی اپنے آپ کے اوپر سے اس کے اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکبر کا شائبہ دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اس چیز کو فی الفور نہ روکا گیا تو پھر تکبر کی وجہ سے تم آپے سے باہر ہو جاؤ گے. از تکبر میروت از دست خیش. تکبر کی وجہ سے انسان آپے سے باہر ہی ہو جاتا ہے، نکل ہی جاتا ہے. حقیقت چھوڑ کر، اصلیت چھوڑ کر جو فریب ہو رہا ہے، دنیا جو والے جو فریب میں آپ کو رکھ رہے ہیں، اس سے خوش اور سرشار ہو کر اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھتا ہے. او ندانت کے ہزاراں راچو او، دیو افگندست اندر آب جو. وہ یہ بات نہیں سمجھتا کہ اس جیسے ہزاروں کو شیطان نے نہر کے پانی میں پھینک دیا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کی باتیں کرا کے. ایسے کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں جن کو شیطان نے اس طرح کی باتوں میں لا کر ورغلا دیا. بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھا گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضور پیران پیر کا ایک واقعہ ہے. جب آپ نے کافی مجاہدات کیے، کافی روحانی منزلیں حاصل فرمائیں، بہت ترقی فرمائی، شیطان ایک نورانی شکل میں ظاہر ہوا. ظاہر ہو کر کہنے لگا کہ عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں اور تمہاری عبادت، ریاضت، تمہارے مجاہدے سے بہت خوش ہوں. آج سے میں تمہارے لیے جائز ناجائز کو سب ختم کرتا ہوں
آج سے تمہارے لیے تم جو چاہے کرو، تم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، گناہ بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، آج سے تم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ ہم تم سے خوش ہو گئے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضور پیران پیر نے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا اور کنکر اٹھا کر پھینک کے مارا اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے اور مجھے دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب یہ میرا دھوکہ یہاں پر نہیں چل رہا ہے تو فوراً وہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا، آ کر کہنے لگا عبد القادر تمہارے علم نے تم کو آج بچا لیا، ورنہ تو میں اس مقام پر ہزاروں اولیاء کرام کو گمراہ کر چکا ہوں۔ شریعت کے جو احکام ہیں جائز ناجائز وہ زندہ رہتے ہوئے کسی کے اوپر سے اٹھتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ جو احکام شریعت ہیں وہ زندگی میں تو کسی کے اوپر سے اٹھ نہیں سکتے، تو کوئی شریعت سے آپ کو دور کر رہا ہے اور گناہوں کو حلال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ صرف شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ اندازہ لگا لیا۔ اب دیکھیے آپ شیطان کے اس فریب میں ایک اور فریب چھپا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ حضور پیران پیر وہاں پر بھی اس کو پہچان گئے، کہیں کہ یہ فریب کے اندر ایک اور فریب دے رہا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، علم کسی کو نہیں بچاتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ایک فریب، اس فریب سے جب نکل گئے تو فریب کے اندر دوسرا فریب ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس نے ہی کہا کہ میں نے ہزاروں اولیاء کرام کو اس طرح سے خود پسندی میں تکبر میں مبتلا کر کے اپنی عبادتوں پہ ناس کرنے کے راستے پر ڈال کر گمراہ کر دیا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر وہی بات فرمائی ہے، او ندانند کہ ہزاراں راچو او دیو افغن دست اندر آبجو۔ وہ نہیں سمجھتا یہ بات، ایسا تعریفیں سن کر اپنے آپ میں پھولوں نہیں سمانے والا، خوش ہونے والا، تکبر کے راستے پر آنے والا یہ بات نہیں سمجھتا کہ اس جیسے ہزاروں کو شیطان نے نہر کے پانی میں پھینک دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ لطف و سالو سے جہاں خوش لخمائست، کم ترش خرکو پراتش لخمائست۔ دنیا کی مہربانی اور مکاری، یہ جو باتیں ہیں دنیا کی، آپ بڑے آپ کے باپ بڑے، آپ نے جو فرمایا وہی صحیح، آپ کا یہ مقام، آپ کا یہ حال، آپ کا یہ مرتبہ، یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے کہی جاتی ہیں، وہ کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ویسا بولنے والے، وہ آگے اس کی سرحد اور کریں گے مولانا روم۔ فی الحال آپ یہ بتاتے ہیں یہ جو مہربانی والی باتیں، یہ مکاری والی باتیں ہیں دنیا کی، یہ مزیدار نوالا ہے، خوش لقمائیست، کھانے میں تو بڑا مزیدار لگتا ہے، سننے میں تو بڑا مزیدار لگتا ہے، اچھی اچھی باتیں، دل آدمی خوش ہو جائے، دل خوش ہو جاتا ہے انسان کا۔ کم ترشخر کو پراتش لقمائیست، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو تو مت کھا، اگر کوئی اس طرح کا لقمہ کھلانے کے لیے بھی آ گیا ہے تو تو اس کو لائٹ لے لے، مت کھا، اپنے اندر مت اتار اس کی حقیقت کو، کیونکہ وہ آگ بھرا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی آگ ہے جو تجھے اندر سے جلا ڈالے گی۔ آتشش پنہا و ذوخش آشکار، دودھ او ظاہر شود پایا نکار۔ اس کی جو آگ ہے، لقمے کی جو آگ ہے، وہ اندر چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے، اور مزہ کھلا ہوا ہے، ظاہر اس کا مزیدار ہے، باطن اس کا آگ سے بھرا ہوا ہے۔ اور دودھ او ظاہر شود، اس کا جو دھواں ہے وہ آگ کا دھواں، وہ ظاہر ہوگا، پایان کار، بعد میں ظاہر ہوگا، اب اس وقت تو ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ آگ جب دہکتی ہے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ زیادہ دھواں نہیں دیتی، لکڑیوں کو اگر آپ آگ جلائیں گے، جب تک آگ جلتی رہے گی، آگ ہوگی، دھواں کہیں کہیں ہلکا پھلکا دکھے گا، لیکن جیسے ہی آپ آگ کو بجھا دیتے ہیں، اس کے اوپر پانی ڈال دیں، آگ کو بجھا دیں، پھر دیکھیں دھواں کیسے نکلتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہی بات ہے، دھواں اس وقت نہیں ہے، لیکن جب آگ عروج پہ پہنچ جائے گی اور جلا کر پورا راکھ کر دے گی لکڑی کو، اس وقت جب بجھے گی تب پتہ چلے گا کہ یہ آگ کتنا دھواں پیدا کرنے والی ہے۔ تو مگو تامد ہرا من کے خرم، استمامی گوید او من بے برم۔ تو یہ نہ کہہ کہ خوشامد کا میں خریدار کب ہوں، لوگ میری خوشامد کرتے ہیں، میں تو اس کو لائٹ لیتا ہوں، میں خوش ہونے والوں میں سے نہیں ہوں،
لوگ تعریف کریں میری تو میں تعریفوں کو سن سن کے خوش ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لوگ لالچ کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں، ان کی اپنی غرض ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں، ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے طمع کے لیے، اپنے لالچ کی وجہ سے میری تعریف کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، یہ بھی مت کہو۔ کیوں؟ مادہت گر حج و گویت برملا، روز ہا سوزت دلت زاں سوز ہا۔ تیری تعریف کرنے والا اگر تیری کھلم کھلا حجو کرے، اب دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والا، آپ کہتے ہیں کہ تعریف کرنے والا تعریف کرتا ہے تو میں اس کو خاطر میں نہیں لاتا، میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، دل میں نہیں اتارتا۔ پھر یہی آدمی جب آپ کی حجو کرتا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے کھلم کھلا، تو اس کو بھی لائٹ لینا چاہیے پھر۔ لیکن ہوتا کیا ہے، تیرا دل جلتا ہے اور ایک عرصے تک اس کے اثرات تیرے دل کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور سے تعریف کرنے والا، عزت کرنے والا جب برائی کرتا ہے تو اس کی تکلیف بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تعریفیں آج کوئی آپ کے سامنے کر رہا ہے، آپ کی اچھائیاں دیکھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، آپ سے اس کو غرض ہے، تعریف کر رہا ہے، آپ کا ظاہر اس کو نظر آ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، لیکن جب آپ کا باطن نظر آئے گا، جب آپ کی جو کمالات، جو صفات جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گی، یا پھر آج جو اس کی غرض ہے وہ کل اس کی غرض باقی نہیں رہے گی، تب کیا کرے گا؟ وہ برائی کرنے لگے گا، پھر تیرا دل جلنا شروع ہو جائے گا۔ تو غیر ضروری کیوں اپنے دل کو جلنے کے راستے پر دلا رہا ہے؟ گرچہ دانی کوز ہرما گفت آں، کاں تما کہ داشت استو شد زیاں۔ اگرچہ کہ تو یہ بات جانتا ہے کہ وہ جو کچھ تجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ ایکسپیکٹیشن اس کو حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ برائی کر رہا ہے، تو یہ بات جانتا ہے۔ جب اس کو اس کی مطلب کی چیز جب آپ سے ملتی ہے تو وہ تعریف کرتا ہے، جب اس کے مطلب کی چیز یا اس کی ایکسپیکٹڈ چیز آپ کے پاس نہیں ملتی ہے تو وہ برا بولنے لگتا ہے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو برائی بیان کر رہا ہے یہ حقیقت آپ کی برائی نہیں ہے، چونکہ اس کا مطلب آپ سے پورا نہیں ہوا ہے اسی لیے وہ آپ کی برائی کر رہا ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ، کیونکہ وہ جو لالچ اس کو تھا پہلے آپ سے اب وہ نہیں ہے، اس لیے اب وہ برائی کے راستے پہ آ گیا ہے، برائی کرنے کے راستے پہ۔ تو آپ یہ بات جاننے کے باوجود آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اثر می ماندت در اندروں در مدی این حالت ہست آزموں۔ اگرچہ کہ آپ اس کی باتوں کو کتنا لائٹ لیں، اہمیت نہ دیں، تب بھی اس کا اثر تو آپ کے اندر اتر ہی جائے گا۔ اور تعریف میں بھی یہی معیار ہے، حالت، معیار کی حالت۔ آپ تعریفیں لوگوں سے سن سن کے آپ جتنا اس کو دل کے اندر نہ اتارنے کی کوشش کریں گے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ اتر ہی جائے گی۔ برائی کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ آپ کی برائی کرتا ہے تو آپ چاہے اس برائی کو اہمیت نہ دیں، لالچ کی وجہ سے کر رہا ہے، مطلب پورا ہو گیا اسی لیے کر رہا ہے۔ دنیا والوں کا معاملہ ایسے ہی ہے، جب تک مطلب ہوتا ہے آپ بڑے، آپ کے باپ بڑے، جیسے ہی مطلب پورا ہو جاتا ہے تم کون ہم کون، یہ کیفیت ہے دنیا کی۔ تو تعریف اور مذمت دونوں کو اہمیت نہیں دینا چاہیے مکمل طور پہ۔ خوشی مدح سے نہ مذمت سے غم، برابر ہے میرے لیے مدح و ذم۔ میرے لیے تعریف اور برائی دونوں برابر ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑا ہوں تیرے در پہ چوکھٹ کی صورت، رکھے کوئی پاؤں کرے کوئی عزت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اثر ہم روز ہا باقی بود، مایا کبر و خدائے جاں شود۔ اور وہ اثر بھی جو آپ کے اندر اترا ہے تعریف کا یا پھر برائی کرنے کا، وہ بھی فوری فوری آپ کے دل کے اندر اتر کر فوری فوری ختم نہیں ہو جاتا، ایک عرصے تک باقی رہتا ہے، جو آپ کو ستاتا رہتا ہے، جو آپ کے جان کے لیے تکبر بھی بنتا ہے اور دھوکے کا سرمایہ بھی بنتا ہے۔ اگر تعریف آپ کے اندر اتر گئی تو وہ آپ کے تکبر کا ذریعہ بنے گی، اگر برائی آپ کے اندر اتر گئی، لوگوں کا برائی کرنا، برا بھلا بولنا، تو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا رہے گا۔ اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی، تکبر کی صفات جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان کے لیے دھوکے کا سرمایہ ہے،
کیونکہ تکبر انسان کو زیب دیتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے زہر ہے۔ نیک بنمایت چون شیرین است مدح، بد نمایت زاں کے تلخ افتاد قدح۔ تعریف جو ہے نا وہ چونکہ ایک بہت میٹھی چیز کا نام ہے، اس واسطے ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، ہر انسان بڑا خوش ہوتا ہے تعریف سن سن کے، کیونکہ میٹھی ہوتی ہے، مٹھاس انسان کو پسند ہے۔ تعریف میٹھی ہوتی ہے اس لیے اچھی لگتی ہے، اور برائی چونکہ کڑوی ہوتی ہے اس لیے بری لگتی ہے۔ یہ دونوں کی حقیقتیں آپ نے بیان فرما دی۔ تعریف میٹھی چیز کی طرح ہے اور برائی کڑوی چیز کی طرح ہے، کڑوی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اب دیکھیے آگے، ہم چو مطبوخ ہستو ہب کاں را خوری تا بدیرے شوری شور انجن دری۔ وہ برائی انسان کی، وہ برائی گولی کی طرح ہے، ٹیبلٹ جو تو کھاتا ہے۔ جیسے کہ مٹھاس ہے، جب کسی کو مٹھاس زیادہ کھانے کے بعد شوگر پیدا ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز کی بیماری ہو جاتی ہے زیادہ میٹھے کی وجہ سے، تو اب اس کو جو ڈاکٹر دوا کھلاتا ہے، آپ دیکھیں گے جتنے 99% دوائیں جو ہوتی نا اینٹی ڈائبٹک، وہ پوری کڑوی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کا فارمولا ہے، مٹھاس کو کاٹنے کے لیے کڑوی چیزوں کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ تو گولی بھی جو کھاتا ہے وہ اصل میں کڑوی ہوتی ہے، تو اب وہ گولی کو کچھ اور چیزیں ملا کر اس کی کڑواہٹ کو کم کیا جاتا ہے، یا اس کو کیپسول میں ڈال کر تاکہ آپ کے حلق میں اس کی کڑواہٹ محسوس نہ ہو، تو کیپسول میں ڈال کے آپ کو کھلا دیا جاتا ہے، لیکن ہوتی تو دوا کڑوی ہے۔ کڑواہٹ سے ہی شوگر کی مٹھاس کو ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر تو نے کیپسول میں ڈال کر وہ کڑوی دوا نہیں کھائی، ایسے ہی کھا لی، حلق میں ڈال کر نگل لی، تو آپ دیکھیں دوا تو اندر اتر جاتی ہے لیکن کافی دیر تک منہ میں اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تا بدیرے شوری شور انجن دری، دیر تک اس کی شورش اور اس کی تکلیف تو محسوس کرتا رہے گا، کڑواہٹ۔ ور خوری حلوا بود ذوق دمیں این اثر چوں آنمی پائد ہمیں۔ اور اگر تو حلوہ کھائے، میٹھا حلوہ، تو اس کا مزہ بھی تھوڑی دیر رہتا ہے منہ میں۔ اب دیکھیے کڑواہٹ، جب آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں کڑوی چیز، تو بھی اس کا اثر تھوڑی دیر تک منہ میں رہتا ہے، بعد میں وہ اندر چلی جاتی ہے، آپ کے لیے فائدے کا کام کرتی ہے، آپ کے شوگر کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے۔ کڑواہٹ تھوڑی دیر رہے گی۔ میٹھا بھی آپ کھا رہے ہیں تو میٹھے کا اثر بھی زبان پر تھوڑی دیر ہی رہے گا، وہاں جا کر وہ نقصان پہنچائے گی، اندر آپ کے شوگر بڑھا دے گی۔ تو مٹھاس کا اثر بھی منہ کے اندر تھوڑی دیر ہے، کڑواہٹ کا اثر بھی منہ کے اندر تھوڑی دیر ہے۔ کڑواہٹ اندر جا کے آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے، آپ کی شوگر کو کم کر رہی ہے، مٹھاس جا کے آپ کی شوگر کو بڑھا رہی ہے۔ این اثر چوں آنمی پائد ہمیں، اس کا اثر بھی اس کے اثر کی طرح پائیدار نہیں ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ انسان کو کیا کھانا چاہیے؟ تعریف اور ستائش کے میٹھے نوالے یا برائی کے کڑوے گھونٹ؟ فائدہ کیا ہے، کس چیز میں ہے؟ فرماتے ہیں کہ برائی کے کڑوے گھونٹ ہی اچھے ہیں تیرے لیے، کم از کم شوگر تو پیدا نہیں کریں گے، تھوڑی زبان پہ تکلیف ہوگی، کڑواہٹ محسوس ہوگی، تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کا ختم ہو جائے گا۔ چون امی پائد ہمیں مانت نہاں ہر زدے راتو بزدے آبداں۔ چونکہ حلوے کا جو ذائقہ ہوتا ہے منہ میں ٹھہرتا نہیں ہے، منہ میں ٹھہرتا نہیں ہے، اندر چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے جا کے اندر۔ اور ہر زدے راتو بزدے آبداں، اور ہر ایک ضد کو دوسری ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک کا توڑ دوسرے کی ضد ہوتی ہے، مٹھاس کا توڑ کڑواہٹ ہے، کڑواہٹ کا توڑ مٹھاس ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اگر تو تعریف و ستائش، بڑائی، تکبر، ان برائیات سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو گرانے کی عادت ڈال دے۔ تکبر پیدا ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو کمتر بنا دے، اوپر لے جا کر صدارت پہ بیٹھنے سے اکڑ آ رہی ہے، نیچے جوتیوں کے پاس بیٹھ جا۔ سبحان اللہ۔ اگر تعریفیں سن سن کے تیرا نفس موٹا ہوتا جا رہا ہے تو برائیاں سننے میں مزہ لینا شروع کر دے، کیونکہ ضد ہی دوسرے ضد کو توڑتی ہے، اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ چوں شکر ماند نہاں تاثیر او
بعد چندے دم ملارت نش جو، چونکہ شکر کی تاثیر پوشیدہ رہتی ہے. پہلے جب آپ شکر کی چیز، میٹھی چیز کھاتے ہیں تو اس وقت آپ کو زبان کو اچھی لگی، وہ پیٹ میں چلی گئی. اب وہ اندر جانے کے بعد اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے. اس وقت تک تو آپ بالکل نارمل نظر آتے ہیں، بڑے مست ہوتے ہیں. منہ میٹھا ہو گیا ہے، منہ میٹھا کرو. خوشخبری ہے، منہ میٹھا کرو. منہ تو میٹھا ہو گیا لیکن پیٹ کا کیا حال ہوا؟ بعد چندے دم ملارت نیشجو، چند دن کے بعد ایک پھوڑا پیدا ہوگا جسم میں اور پھر اس کو نشتر کرنا پڑے گا. یہ وہ مٹھاس کی وجہ سے. شوگر جب پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے شوگر والے مریضوں کو اس طرح کے پھوڑے ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. اور پھر جب ایک بار پھوڑا ہوتا ہے تو جو شوگر فری آدمی ہوتا ہے، جو ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں رہتا، اس کا پھوڑا اپنے آپ سوکھ بھی جاتا ہے. لیکن شوگر والے کا نہ صرف سوکھتا نہیں ہے بلکہ ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں، دوائیں کھانی پڑتی ہیں، نشتر کرنا پڑتا ہے، تب بھی وہ دوسری جگہ سے نکلتا ہے. اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اس طرح کے معاملات پیش آ گئے تو معاملہ بڑا سیریس ہو جاتا ہے. وہ پھوڑا سوکھتا نہیں ہے شوگر کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف اور ستائش کا، بڑائی کا، انانیت کا جو پھوڑا ہے، یہ بھی آپ کے لیے زہر کا کام کرے گا. اور اگر یہ بڑھتا چلا جائے گا تو ایک وقت کے بعد آپ کی جان کے لالے بھی پڑ جائیں گے. ورہبو مطبوخ خردی اے ظریف، اندروں شد پاک زخلات کثیف. اے خوش مزاج انسان، آج تو بڑا خوش مزاج ہے. اگر تو کوئی گولی اور مسہل پتے، کوئی دوا وغیرہ پیے تو یہ اس کے گندے مواد سے تیرا باطن پاک ہوگا. یہ جو کڑوی گولی ہے، یہ مسہل دوائیں ہیں، جب تو پیے گا کڑواہٹ والی تو پھر تیرا باطن پاک ہوگا اس کے گندے مواد کی وجہ سے. ورنہ وہ میٹھا جو مواد تھا وہ تو تجھے ہلاکت کے راستے پر ڈال رہا تھا. نفس ازبس مدحہا فرعون شد، کن ذلیل النفس حونا لا تسد. یہ جو نفس ہے انسان کا، مسلسل تعریفیں 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 سن سن کے اپنے کمالات جب اس کے سامنے آتے جاتے ہیں تو وہ دیکھ دیکھ کے فرعون بن جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس کا علاج صرف یہی ہے، کن ذلیل النفس ہونا لا تسد. تو اپنے آپ کو ذلیل النفس بنا لے، بہت ہی زیادہ عاجزی انکساری کرنے والا، پیچھے کہیں کونے میں بیٹھ جانے والا. آپ کو صدارت کی، وہاں بیٹھنے کی، یہاں بیٹھنے کی کوئی خواہش آرزو نہ رہے، کدھر کونے میں بیٹھ جاؤ، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی محفل میں. ایسے ہو جاؤ، خاکسار بن جاؤ، مٹی پر بیٹھ گئے، کوئی خاص نشست آپ کے لیے مختص نہیں، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے. لا تسد کہتے ہیں ایسا بڑا کیریکٹر پیدا کرنا کہ لوگوں پر اپنا کنٹرول قائم ہو جائے، وہ پیدا نہ ہو. مطلب اقتدار، لوگوں کے اوپر اقتدار، آپ کا حکم چلے، میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہو جائے، اس طرح کا جو طریقہ کار ہے یہ جو ہے آپ کو ہلاک کر دے گا. یہ کیریکٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈومینیئر ہونا بولتے اس کو، ڈونٹ ڈومینیئر. ڈومینیئرنگ کہتے ہیں ہیونگ اے اسٹرانگ کیریکٹر اینڈ وانٹنگ ٹو کنٹرول ادر پیپل، اس کو کہتے ہیں ڈومینیئرنگ. تو یہ ڈومینیئرنگ سے بچنا ہے. نرنکش نہیں رہنا، ہندی میں کہتے ہیں نا، نرنکش نہیں رہنا، پربھاوی نہیں رہنا. بالکل آپ کا کوئی پربھاؤ کسی کے اوپر نہیں ہے، تب جا کے اس کا علاج ممکن ہے. تا توانی بندشو سلطان مباش، زخم کش چوں گوئے شو چوگا مباش. جب تک ہو سکے، تا توانی، جتنا تم سے، جتنی توانائی تمہاری ہے، ایز لانگ ایز یو کین، ایز فار ایز یو کین. تا توانی بندشو، بندے بنو. واہ. سلطان مباش، بادشاہ بننے کی کوشش مت کرو، سردار لیڈر بننے کی کوشش مت کرو، آقا بننے کی کوشش مت کرو. جہاں تک ہو سکے خادم بن کے رہو،
خدمت کرنے والے بن کے رہو، اور وہ بھی بغیر کسی اجرت، بغیر کسی مقام منصب کے۔ اگر آپ خدمت کریں گے اور اس کے جواب میں ایک منصب، ایک عہدہ ایک حاصل کریں گے تو خدمت ختم ہو جائے گی، اس کا صلہ نکل جائے۔ خدمت کرو لیکن کسی لالچ کے لیے نہیں، کسی منصب کے لیے نہیں، بس عنایت کے لیے۔ واہ یہ نہ چاہے گا کبھی دولت و حشمت دیکھو، چاہیے احمد خستہ کو عنایت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ منصب و جاہ جسے چاہیے تم دے دو اسے، یہ وہ معاملہ ہے۔ تا توانی بندش ہو سلطان مباش، جب تک ہو سکے جتنا ہو سکے خادم بن کے بندہ بن کے رہو، سبحان اللہ بادشاہ مت بنو۔ واہ زخم کشچوں گوئش ہو چوگا مباش، جیسا کرکٹ کھیلنے والا بندہ ہوتا نا، بیٹ سے بال کو مارتا ہے تو کس سے کس کو مار رہا ہے؟ بیٹ سے بال کو مار رہا ہے، تو زخم کون کھا رہا ہے؟ بال کھا رہا ہے، تو بال بنو، بیٹ مت بنو۔ زخم کش چوں گوئش ہو، گوئے کہتے ہیں بال کو، زخم کھانے والا بال کی طرح بن جاؤ۔ چوگا مباش، چوگا بیٹ کو کہتے ہیں۔ ورنہ چوں لطفت نماند وی جمال استو آید آن حریفہ راملال، ورنہ جب تیری مہربانی، تیری صلاحیتیں، تیرا حسن، جو کچھ پازیٹیو چیزیں تیرے اندر ہے، اور جب وہ نہیں رہیں گے، استو آید آن حریفہ راملال، اور یہ جو دوست ہے تیرے چاہنے والے ہیں، ان کا دل بھی تجھ سے بھر جائے گا۔ آج تیرے اندر یہ کمالات ہیں جو ان کو نظر آ رہے ہیں، ارے وہ تو بہت بڑی ہستی ہے بھائی، کیا نیک ہے، کیا علم ہے ان کا، کیا مقام ہے ان کا۔ دیوانے ہیں، وارفتہ ہیں، آپ کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ کے دیوانے بن رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے بن رہے ہیں، فین بن رہے ہیں، شیدائی بن رہے ہیں، لیکن جب یہ چیز ختم ہو جائے گی آپ کے پاس، وہ لوگ پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے آپ کی طرف۔ مال دولت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جو لوگ مال دولت کی وجہ سے کسی کے فین بنتے ہیں تو جب تک مال دولت ہوتی ہے تب تک فین، اس کے بعد پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ حسن کی وجہ سے اگر کوئی کسی کا دیوانہ بن رہا ہے تو جب تک حسن ہوگا وہ دیوانہ بنے گا، جب حسن ختم ہو جائے گا دیوانگی بھی ختم ہو جائے گی۔ عزت، مقام وغیرہ جو بھی چیز ہے انسان کے اندر جس کی وجہ سے انسان فین بن رہا ہے، شیدا بن رہا ہے، وہ چیز رہے گی تو فین بنا رہے گا، جیسے ہی وہ ختم ہو جائے گی برخاست۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نیک آدمی ہونے کی وجہ سے، کسی پارسا نیک آدمی کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے اگر کوئی کسی کا دیوانہ بنائے، تو اگر اس کی کوئی برائی اس کے نظر میں آ جائے گی، وہ فوری ایک برائی کی وجہ سے وہ پورے متقی پرہیزگار شخص کے جو اس کی جو محبت و وارفتگی ہے پوری ختم ہو جائے گی۔ ارے ہم تو ان کو یہ سمجھتے تھے، انہوں تو یہ نکلے۔ تو ایسی ناپائیدار محبت و عقیدت ہے لوگوں کی، اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ آ جماعت کت ہمی دانند ریو چوں بے بینندت بے گویندت کے دیو۔ اوہ، وہی لوگ جو تجھے دھوکہ دیتے تھے محبت اور وارفتگی کی باتیں کر کر کے، ہم تو آپ کے فین ہیں، آپ ایسے، آپ ویسے، آپ کی بات ہی کسی میں نہیں آتی، اس طرح کی باتیں کر کر کے جو تجھے دھوکہ دیا کرتے تھے، جب تجھے اپنی اصلی حالت میں دیکھیں گے تو تجھے بھوت کہنے لگیں گے۔ چوں بے بینندت بے گویندت کے دیو، تجھے دیو کہنے لگیں گے، شیطان کہنے لگیں گے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ تو خوش ہوتا ہے جن کی کوئی حقیقت اہمیت ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ہم چو مرد کہ خدا نامش کنند تابداں سالوس در دامش کنند۔ لوگ تو ایسے ہیں، امرد لڑکا، یعنی ابھی ایسے لڑکے کو کہتے ہیں امرد جو ابھی جوانی کے دہلیز پہ جس نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، کم عمر بچہ، اس کو کہتے ہیں امرد۔ جب انسان کا محبت عقیدت کا پیمانہ جب چھلک جاتا ہے تو وہ امرد کو بھی بڑے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں، خدا بھی بنا دیتے ہیں، خدا سے مراد مالک بھی بنا دیتے ہیں۔ جب عقیدت محبت کے راستے پر آتے ہیں تو وہ مرد اور امرد بھی نہیں دیکھتے، اٹھا کر اونچان پہ بٹھا دیتے ہیں۔ تا بداں سالوس در دامش کنند، تاکہ اس مکاری سے اس کو جال میں پھانس سکیں۔ اپنے عقیدت محبت، جھوٹی عقیدت محبت کا جو جال ہے، حالانکہ اس کے پیچھے ان کی غرض چھپی ہوئی ہے،
مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن سامنے کیا کرتے ہیں؟ عقیدت محبت کا کھیل کھیلتے ہیں، گویا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ چوں بہ بدنامی برایت ریش او دیو را ننگایا دستفتیش او، اور جب اسی بدنامی کے ساتھ عقیدت محبت کے جو دھوکے ہیں لوگوں کے، ابھی تک تو وہ کم عمر تھا، کم عمری سے وہ عقیدت محبت لوگوں کی دیکھتا رہا، اس کے بعد اب جب وہ بڑا ہوا، اسی بدنامی کے ساتھ اس کی داڑھی نکل آئی۔ چوں بہ بدنامی برایت ریش او، جب بدنامی کے ساتھ اس کی داڑھی نکل آئی، دیو را ننگایا دستفتیش او، اس کے احوال معلوم کرنے سے شیطان کو بھی ذلت ہوتی ہے۔ شیطان انہیں اس حد تک وہ آگے نکل جاتا ہے لوگوں کی باتوں میں، لوگوں کے دکھاوے میں آ کر، کہ جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو ہوش سنبھالنے تک وہ اس قدر فرعونیت کے راستے پر نکل پڑتا ہے کہ اس کے بعد اب شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا، اس کے پیچھے تو مجھے اب محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بچپن سے ہی اس کی ایسی پرورش ہو گئی ہے کہ بڑا ہونے کے بعد تو یہ پورا فرعون بن گیا ہے، اب ہر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، میں ہوں بس، جو ہوں میں ہوں۔ اس طرح سے پلاننگ کرتا ہے شیطان۔ دیو سوئے آدمی شد بہر شر سوئے تو نایت کے از دیوے بتر، شیطان شر پھیلانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بہت کام کی بات بیان کریں، جو آدمی ہوتا ہے جس سے شیطان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ عبادت ریاضت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے، اپنے نفس کی تربیت کر کے جنت میں کہیں مقام حاصل نہ کر لے، ویسے آدمی کی طرف آتا ہے شیطان بھٹکانے کے لیے، جس سے شیطان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرے راستے سے کہیں دوسرے راستے پر نہ چلا جائے، اللہ رسول کے راستے پر نہ چلا جائے، لہٰذا اس کو اس راستے پر جانے سے روکنے کے لیے شیطان اپنی کوششیں کرتا ہے۔ دیو سوئے آدمی شد بہر شر، شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے۔ سوئے تو نایت کے از دیو بتر، تیری جانب نہیں آتا، کیوں؟ کہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے۔ مطلب اگر تو اس راستے پر چل پڑا، فرعونیت کے راستے پر، تو شیطان تجھے بھٹکانے کے لیے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی جو کام میں کرنا چاہ رہا تھا اس کے چاہنے والوں نے پہلے ہی کر دیا، اس کے جو چاہنے والے ہیں، تعریف کرنے والے، سرکار آپ جو کچھ ہے بس آپ ہیں بولنے والے لوگ، متملق کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، چاپلوس۔ تو مطلب جو چاپلوس ہوتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی تعریفیں بیان کر کر کے آپ کو خوش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد ہوتا ہے۔ غرضی لوگ اپنی غرض نکالنے کے لیے آپ کو بوٹ کے جھاڑ پر چڑھا دیتے ہیں، تو چڑھتے 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 آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک دو آدمی سے تعریف سنیں گے تو خیر پھر بھی آپ لائٹ لیں گے، جب ہر انسان تعریف کرنے لگ جائے تو آپ کے دل میں وہ بات اترنا شروع ہو جاتی ہے، ہاں بھئی میں کچھ ہوں، میرا بھی کوئی مقام ہے، میرا بھی کوئی مرتبہ ہے۔ جب یہ چیز اندر پیدا ہو جاتی ہے تو فرعونیت آ گئی، اور ایک بار فرعونیت آ جاتی ہے تو اب شیطان اس کو بھٹکانا بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اب ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، یہ تو خود چلا جا رہا ہے میرے راستے پر، اب مجھے کیا ضرورت ہے بھٹکانے کی۔ تاتو بودی آدمی دیوس پیت می دویدو می چشانی دزمیت، جب تک تو آدمی تھا تو شیطان تیرے آگے پیچھے منڈلاتا تھا، دوڑتا تھا، تجھے اپنی شراب پلاتا تھا، کوششیں کرتا تھا، شراب سے مراد وسوسے ڈالنا۔ جب تک تو آدمی تھا تجھ سے شیطان کو خطرہ تھا کہ یہ میرے راستے سے ہٹ کر کہیں اللہ رسول کے راستے پر نہ چلا جائے، شیطان اپنی پوری کوشش کرتا تھا، آگے پیچھے منڈلاتا تھا، تیری خدمت کرتا تھا، تجھے وسوسوں کے شراب پلایا کرتا تھا، پوری محنت کرتا تھا تیرے پیچھے۔ چوں شدی درخوئے دیوے استوار می گریزت استو دیوائے نابکار، لیکن جب تو شیطانیت میں پختہ ہو گیا، اسٹرانگ ہو گیا، تو اے نالائق شخص، شیطان تیرے قریب کیوں آئے گا؟ وہ تو خود تجھ سے بھاگے گا۔ جب شیطان کو یہ یقین ہو گیا کہ اس آدمی کو مجھے بھٹکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود چلے جا رہا ہے، تو اب کیوں محنت کرے گا؟ وہ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے۔ آن کے اندر دامنت آویخ تو چوں چنی گشتی زتو بگریخ تو،
جو تیرے دامن سے چپٹا ہوا تھا، ایک دور میں وہ تیرے دامن سے چپٹا ہوا تھا. شیطان انسان کے ساتھ پیدا ہوا نا، ہر انسان کا شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ وہ شیطان تیرے دامن سے چپٹا ہوا تھا، چھوڑتا نہیں تھا تجھے. تو سوتا بھی تھا تو تیرے پاس بیٹھتا تھا. کہیں یہ اٹھ کے رات میں اٹھ کے نفل نہ پڑھ لے، کہیں یہ تہجد کو نہ اٹھ جائے، کہیں یہ فجر کی نماز نہ پڑھ لے. پوری رات تیرے ساتھ چمٹا ہوا رہتا تھا، پورا دن تیرے ساتھ چمٹا ہوا رہتا تھا، اپنی پوری کوششیں کرتا رہتا تھا. ایک وقت وہ تھا چون چنی کشتی ز تو بگریختو. لیکن جب تو ایسا ہو گیا کہ خود ہی چل پڑا فرعونیت کے راستے پر، تو وہی تجھ سے بھاگ گیا. تو کہتے ہیں کہ انسان کی گمراہی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے. باقی دوسرے گناہ جو ہے انسان کے، غلطیاں، لغزشیں، چھوٹے موٹے گناہ جو انسان سے ہوتے جا رہے ہیں، وہ شیطان کے بہکاوے میں ہو رہے ہیں. شیطان بہکاتا ہے، آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی غلطی سے نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر شیطان بھٹکاتا ہے، پھر وہ آدمی توبہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اس سے غلطی ہوتی ہے، پھر شیطان. اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ ایک مقابلہ ہے، جنگ میں مقابلہ دشمن کے ساتھ، یہ چلتا رہے گا. لیکن جب تکبر کے میدان میں جب انسان چلا جاتا ہے تو یہ مقابلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب شیطان بھٹکاتا ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہے اپنے حال میں. جا، تجھے بھٹکانے کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے، تو خود اپنے آپ میرے راستے پر چلا جا رہا ہے. جب گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے تو ایکسیلیٹر دے کے اس کو، گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں. جب اتار پہ آگے گاڑی جا رہی ہے تو اب ایکسیلیٹر دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود بخود چلی جائے گی. وہ کیفیت ہے یہ تکبر، انانیت اور خود پسندی. اپنی تعریف آپ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں سے تعریف سننا بھی انسان کو پسند نہیں ہونا چاہیے. اب لوگ آپ کی تعریف کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے. آپ کتنا بھی اوائڈ کریں گے، کہیں نہ کہیں تعریف اندر اترنا شروع ہو جائے گی. اور جیسے وہ اترتی جائے گی، اترتے جائے گی، اترتے جائے گی، تو ایک وقت کے بعد اندر راسخ ہو کر بیٹھ جائے گی. اور پھر آپ کے ایمان کو، آپ کے خیالات کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کرے گی. ہوتے 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 آپ تکبر اور فرعونیت کے راستے پر نکل پڑیں گے. اب وہاں پر مرحلہ یہ ہو جائے گا کہ اب شیطان کا کام ختم. اب آپ خود شیطان بنے ہوئے ہیں، اب شیطان کی کیا ضرورت ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تعریفاں سننے کی عادت ختم کرو، تعریفوں کو خاطر میں مت لاؤ، اور لوگوں کے پیچھے اپنا وقت برباد مت کرو. اب یہ ساری باتیں، ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو کوشش تو کرنا چاہیے ان چیزوں سے بچنے کی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کام یا کوئی ذمہ داری دے دیتا ہے تو وہ اس طرح کے مرحلوں سے گزرتا ہے، تو اس کو یہ مرحلے چھوڑ کر اپنی ذمہ داری سے کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری دی گئی اور وہ ذمہ داری وہ اپنی کام کو انجام دے رہا ہے. اس انجام دہی میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے آ جائیں تو لوگوں کی تعریف کی وجہ سے اپنا کام مت چھوڑو، کیونکہ دنیا میں ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آپ چاہے لوگوں کو کتنا دھتکارو، چاہے آپ تعریفوں سے نفرت کرتے ہوئے تعریفیں کرنے والوں کو اپنے پاس سے بھگاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کی تعریف کرانا چاہتا ہے تو آپ خود نہیں روک سکتے. یہ بات تو ہوگی. اب آگے آپ بیان کریں گے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو، باقی اللہ پر چھوڑ دو. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ اس کو پسند نہیں کرنا چاہتے، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے منہ سے آپ کی تعریف کرانا چاہتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.